ہمارا کسی سے کوئی ایسا اختلاف نہیں جو ہماری ذاتی انا پر مشتمل ہو یا ہماری ذاتی عداوت کا شاخسانہ ہو۔ ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنا پر اور صرف علمی اختلاف ہے۔ ہم کسی تشدد کے حامی نہیں ہیں، یہ بات ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موٹو بھی یہی ہے، اور ہمارا جو لوگو ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اختلاف دلیل سے کریں، گولی یا گالی سے نہیں۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں ذاتیات پہ نہیں اتریں گے اور نہ ہی ان کی کوئی انسلٹ کریں گے۔ ہاں، علمی اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، اور جو باتیں غلط کی ہیں کسی نے ان پر اس کی علمی گرفت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور جن پر گرفت ہونی چاہیے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی لکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سٹیٹس یہ نہیں کہ 14ویں صدی کا کوئی بندہ کھڑا ہو اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان کی عدالت لگائے اور بتائے کہ یہ اس نے ایسے کیوں کیا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس انداز میں کہ ان کی توہین یا تنقیص کا پہلو نکلے، اور پھر باتیں بھی ایسی جو کہ ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئیں، تاریخ کے کوڑے دان سے جھوٹی روایات نکال کر صحابہ کرام پر فٹ کرنا اور ان سے ان کی ذات کو اور ان کی صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جو نقشہ وہ جھوٹی روایات پیش کرتی ہوں وہی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں، مولانا مودودی صاحب کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی نازیبہ بات ہماری زبان سے ادا ہو تو ضرور ہمیں اطلاع دی جائے، ضرور ہماری گرفت کی جائے کہ آپ نے مولانا مودودی صاحب سے زیادتی کی ہے۔ لیکن اگر ہم مولانا مودودی صاحب کی علمی غلطی بیان کریں، وہ تو صحابہ کرام کو مستثنا نہیں سمجھتے، تو کوئی انہیں ماننے والا کیسے مولانا مودودی صاحب کو مستثنا سمجھ لیتا ہے کہ ان پر کوئی بات نہ کی جائے، ان کے موقف کو غلط نہ کہا جائے یا ان کی تحریر کا محاسبہ نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی شخص کیسے یہ سوچ سکتا ہے، اور کیسے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟